اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اف ولا تنہرہما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے کاش ہم حضور کے امتی ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں بن مانگے عطا کیا۔ میں چند ایک بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، اگر آپس کی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تو بڑی مہربانی ہو۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت مقدسہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زبان سے اف ہوتا ہے بس اسی کو اف کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بول و براز بھی بستر پہ کر دیں، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ وہ پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کر اس گندگی کی صفائی کی، اور ماں باپ کے دل سے یہ صرف خیال بھی گزر گیا کہ میری اولاد کو اس بدبو سے اذیت ہوتی ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ یعنی اولاد کے لیے اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کر سکے۔ صرف 3 بنیادی باتیں میں نے آپ سے گزار کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے بنیادی بات، ہم ماں باپ کے وصال کے بعد ان کی شان سننا پسند کرتے ہیں۔ مہربانی کیا کریں کہ شان ان کی زندگی میں سنیں تاکہ زندگی میں ان کا ادب ہو سکے۔ مرنے کے بعد ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت سے بڑھ کر سب کچھ دے رہے ہیں۔ نہیں دے رہے تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دے رہے، باقی سب کچھ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک باپ نے اپنی اولاد کے لیے اگر 1 کروڑ کا گھر بنا لیا ہے، 50 لاکھ کی اس کو گاڑی لے کے دے دی ہے، اور جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہو اور جوان بیٹے 3-4 اس کے سر پہ کھڑے ہوں، اور اگر وہ بیٹے کسی کو ٹیلی فون کر کے یہ کہے نا کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، تو اس سے بڑا غریب باپ مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بندے نے زندگی میں کیا کمایا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، انسان کس کے لیے جی رہا ہے؟ اولاد کے لیے جی رہا ہے نا۔ وہ اولاد ہمیں کیا صلہ دے گی کہ باپ کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی؟ ابو کا موبائل ابو کی نشانی ہے، گاڑی ابو کی نشانی ہے، چیک بک ابو کی نشانی ہے، لیکن جو باپ کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں نا، اولاد اس کو یوں 2 انگلیوں سے اٹھاتی ہے، اس کو پورا ہاتھ بھی نہیں ڈالتی۔ جس اولاد پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں نا، یہ تو مرنے کے بعد جس صابن سے ماں باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ ماں باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ اس ماں نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کی 4-5-6 بیٹیاں ہوں اور مرنے کے بعد اس کو غسل کسی غیر نے دیا ہو۔ اس سے بڑی غریب ماں نہیں مری، اور وہ باپ سب سے بڑا غریب ہے جس نے بچوں کی جائیداد کے لیے زندگی گزار دی،
اور مرنے کے بعد بچوں نے 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے باپ کو نہلوایا ہو۔ مردے کو غسل دینا یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ وراثت لینے کے لیے اولاد آئے اور غسل دینے کے لیے مسجد کا امام آئے۔ باپ نے جس اولاد کو چوم چوم کے جوان کیا ہوتا ہے نا، وہ تو اس کو میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو دین دیں، ورنہ مرنے کے بعد غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ اصالِ ثواب کیا ہے؟ میں نے صرف یہ آپ کو بنیادی نقطہ سمجھانا ہے۔ اگر آپ میرے یہ 2-3 جملے سمجھ لیں گے تو مجھے اپنی بات کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ ایک بندہ ہے، وہ ایک پلازہ بناتا ہے اور اس پلازے کو وہ رینٹ پہ دے دیتا ہے۔ اب جب تک پلازہ باقی رہے گا اس کو کرایہ آتا رہے گا۔ کسی وجہ سے اس نے پلازے کو بند کر دیا یا مجبوری بنی گرا دیا تو اس کا منافع آنا بھی کیا ہو جائے گا؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع بھی، اور جب چیز ختم ہو جائے تو اس کا نفع بھی کیا ہو جائے گا؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب سمجھیں اصالِ ثواب کیا ہے۔ ہم اپنے مرنے والوں کے بعد 2 کام کرتے ہیں۔ ایک ساری برادری اکٹھی کرتے ہیں، محفل کر لیتے ہیں، دوسرا ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کل خانی کے نام پہ ہو، وہ چہلم کے نام پہ ہو، یا وہ برسی کے نام پہ ہو، کام یہی 2 ہوتے ہیں کہ ساری برادری اکٹھی کرو، محفل کروا لو، اور جاتے وقت ان کو کھانا کھلا دو۔ اب توجہ سے سمجھنا اصالِ ثواب کیا ہے۔ اصول کیا تھا کہ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا منافع باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے تو اس کا منافع بھی۔ ابھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی یہ محفل مکمل ہوگی مرنے والے کا ثواب بند، ابھی ثواب پہنچ رہا ہے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے، ذکر باقی ہے تو اس کا ثواب بھی باقی ہے۔ جب محفل مکمل ہو جائے گی ثواب جانا بند، کیونکہ محفل باقی نہیں تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں۔ دوسری صورت، ہم مرنے والوں کے لیے ان کے نام پہ کھانا بناتے ہیں، کھانے کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن بھلا کب تک؟ جس نے لقمہ لیا ہوگا نا، جب اس کو کھانا ہضم ہو جائے گا تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اب چیز باقی نہیں تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں۔ ہم سب اسی مرض میں مبتلا ہیں کہ ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں لیکن وقتی کرتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے ایسا اصالِ ثواب کریں کہ آپ چلے بھی جائیں تو ان کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ابھی دیکھیں بڑی حد ہے، 15 منٹ میں آپ سے بات کر لوں گا، 15 منٹ کے بعد دعا ہوگی، ہم سب کہاں چلے جائیں گے؟ اپنے اپنے گھروں میں۔ تو مرنے والے کا ثواب کیا ہو گیا؟ مکمل۔ کھانا آپ کھائیں گے، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد آپ کو کیا ہو جائے گا؟ ہضم ہو جائے گا، اور جب کھانا ہضم ہو گیا تو اس کا ثواب بھی۔ تو مرنے والے کے لیے ہم نے کون سی چیز ہے جو پائیدار پیدا کی ہے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے ماں باپ کا ثواب نہ رکے؟ ایک اصالِ ثواب میں بتاتا ہوں، وہ کر کے دیکھیں، آپ کی 10 نسلیں بھی چلی جائیں گی نا، آپ کے ماں باپ کا ثواب نہیں رکے گا۔ وہ کیا ہے؟ مرنے والے کی نسل میں سے جو چلے گئے ان کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں۔ آپ تصور کریں، آپ نے ایک عالم تیار کیا، ایک عالم آگے 10 عالم تیار کرے گا، 10 عالم آگے 100 عالم تیار کریں گے، اور میرے نبی پاک کا فرمان ہے جب تک میرا دین ایک ایک گھر میں داخل نہیں نہ ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ نبی پاک کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نے ایک عالم تیار کیا، اس ایک عالم نے 10 کیے، 10 نے 100 کیے، 100 نے 1000 کیا۔ یار جب 1000 بندہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھاتا ہوگا، بتاؤ سب کا ثواب کس کی قبر میں جاتا ہوگا؟ ہم وقتی ثواب دے رہے ہیں، وقتی۔ 3 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ کھانا بھی ہضم ہو گیا، محفل مکمل ہو گئی، ثواب مکمل ہو گیا۔ ہم اس ثواب کے لیے پورا مہینہ انتظام کرتے ہیں۔ میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہم جب چیلم پہ جاتے ہیں نا، بڑی لمبی لمبی فہرست آتی ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا ہے۔ میں نے ایک جگہ اس سے پوچھ لیا، بڑی لمبی پرچی تھی،
میں نے کہا مجھے یہ بتا اس اتنی لمبی فہرست میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ جس اولاد پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں نا، یہ تو ہمارے لیے پڑھے ہوئے قرآن بھی مدرسے کے بچوں سے لے کے آئیں گے۔ زندگی آپ نے اپنی اولاد کے لیے گزاری، اس نے تو آپ کے لیے بیٹھ کے قرآن کے رکوع نہیں پڑھا۔ مدرسوں کے قرآن کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ انصاف کریں، ایک ترازو میں مدرسے کا 200 قرآن پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے بیٹھ کے قرآن کا ایک پارا پڑھا ہو، بتاؤ ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے یار؟ آپ زندگی اولاد کے لیے گزار رہے ہیں تو آپ کی دعا بھی مدرسے کے بچوں سے لے کے آئے گی۔ آپ نے کیا کمایا زندگی میں؟ آپ مجھے بات بتائیں، ہم سنی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ سننی ہے، لیکن جو جملہ کہنے لگو توجہ سے سننا ہے۔ اہل سنت والوں نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے نا، ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں 2 دیگیں پکائیں گے تو ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی؟ اولاد نے ماں باپ کے لیے نماز ایک نہیں پڑھی، سپارہ ایک نہیں پڑھا، 2 دیگیں پکا کے کیا ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ ہماری طرف سے مرنے والوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ زیادتی ہم کر رہے ہیں۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، یہ رسم و رواج اگر ہم نے بند نہ کیے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کریں گی۔ ہم نے اس سے بڑا ظلم بھی مرنے والے کے بچوں کے ساتھ کرنا ہے۔ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹی غم سے بے ہوش ہوتی ہے کہ میری ماں چلے گی، میرا باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، جو بیٹیاں جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 10 منٹ کے بعد چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ کیا مرنے والوں کے بچوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کرنا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ جس گلی میں میت رکھی ہوتی ہے نا، جنازہ اٹھنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد اس گلی کی حالت دیکھا کریں، وہاں چاولوں کی بوٹیاں نظر آ رہی ہوں گی، پلیٹیں پڑی نظر آ رہی ہوں گی۔ ہم نے اپنے مردوں کو دیگوں میں تولنا شروع کر دیا۔ قرآن کا پارا اس کے لیے ایک نہیں پڑا۔ اولاد کو رسم و رواج نہیں، دین دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد ان کے سرہانے اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹیاں محلے میں چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اوے اولاد کو دین دو کہ چاول بنے یا نہ بنے، جس وقت تیری ماں تیرا باپ قبر کے حساب میں پھنس جائیں، ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع ہی پڑھ لینا۔ ماں باپ بیچارے وہاں حساب میں پریشان ہیں، اور رات کو ہم نے چاولوں کی پلیٹوں کے پیچھے لگا دیا۔ ہم سننی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن جو سوگ کے ہیں، مرنے کے بعد کتنے دن سوگ کے ہوتے ہیں؟ مرنے والے کے گھر والوں کی طرف سے اگر کھانا بطور دعوت بنایا جائے اور اس کو غنی لوگ وہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کھائیں تو ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ غنی بندے کے لیے تو وہ کھانا کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں، جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش ان کی زندگی میں ان کو کھلایا ہوتا۔ ماں باپ بیچارے وقت کے لیے ترس ترس کے مر جاتے ہیں، اور جنازے میں ہچکیاں لے کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، اولاد کے آنسو ماں باپ سے محبت کا اظہار تو ہیں، لیکن ماں باپ کی بخشش نہیں ہے۔ 10 بیٹے ہیں کسی ماں کے، کسی باپ کے 10 بچے ہچکی لے کے رو رہے ہوں، ان کے آنسو بخشش کروا لیں گے؟ نہیں میرے بھائی، وہ محبت کا اظہار ہے، وہ غم جدائی ہے، لیکن وہ بخشش نہیں ہے۔ بخشش کیا ہے؟ کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعا مانگنے کے قابل ہو۔ ماں باپ کے ساتھ زندگی میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا ظلم ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ سوچ دے کے جا رہے ہیں، فوتگی ہوگی پہلے دیگوں والوں کا آرڈر دو، اور میرے بھائی جو چلا گیا اس کی بخشش کا سامان پیدا کرو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کے لیے قرآن پڑھو۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں،
یہاں بچوں کو دیگوں کی فکر ہوتی ہے. اور خاندان کا جو سب سے سیاںا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا سیاںا بندہ ہے، وہ مرنے والے کے بچے کو کیا پوچھ رہا ہوتا ہے، پتر کنیا کے دیگاں بنانی ہے. یار اس سے بڑا ظلم بھی ہم نے کسی کے ساتھ کرنا ہے یار. جس کا سر کا سائیں چلا گیا، جس کی جنت چلے گئی. نوجوانوں، باپ ایک سورج ہوتا ہے، اس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، سختی کرتا ہے. لیکن نوجوانوں کی بات یاد رکھنا، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں. پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا. یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ. اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، وہ بیٹے کو پریشان دے کے نہ، پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے. باپ کے بعد یہ کوئی نہیں کہتا یار. اس سے پوچھ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. جو گھر جائیں عید کی نماز پڑھ کے اور سینے لگانے والے ماں باپ نہ ملیں، اس سے پوچھ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ اصالے اس ثواب کو رسم و رواج سے نکال کر دین کی طرف لے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. رسول کریم کا عمل بھی سنیں. جب جعفر طیار شہید ہو گئے، حضور اپنے حجرہ نور میں تشریف لائے اور گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، میں محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جاتا ہوں. یار حضور تو اس گھر میں کھانا لے کر گئے جہاں کسی کا انتقال ہوا. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا کلیجہ کیوں نہیں پھٹتا جو مرنے والے کے بچوں کے ہاتھوں سے پلیٹیں لے کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے. 3 دن سو کے اس کے بعد اب کروڑوں کی دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا. کم از کم 3 دن سو کے ہیں، اس دن تو اولاد کو سہارا دے دو. لیکن ہم نے صرف رسم و رواج دیا. آپ سے سوال ہے میرا، کیا کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ میں ابھی آنکھیں بند کروں تو میری اولاد میری بخشش کروا سکتی ہے، میرا جنازہ پڑھ سکتی ہے، مجھے غسل دے سکتی ہے، مجھے کفن دے سکتی ہے، مجھے قبر میں اتار سکتی ہے؟ ہماری اولادیں بڑا کیا کریں گی؟ 2 دیگیں بنوا کے نا ہم پر احسان کر سکتی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی. اور میرے بھائی، نہلانے والا سگا بیٹا ہو نا، بیٹا، اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل بھی گئے تو وہ کسی کو بتائے گا نہیں میرا باپ ایسا تھا. اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں. غیر جگہ جگہ کہتا ہے بھائی شکل بگڑ گئی تھی، میت وزنی ہو گئی تھی، بدبو آ رہی تھی. کم از کم اولاد کو اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ غسل کے لیے نہ ترسو. اولاد کیا کرے گی؟ ساری برادری جمع کر لو، 2 دیگیں بنا لو، جی ماں باپ کا چیلم کروا دیا، اب سالانہ برسی ہو گئی ہے، کل خوانی ہو گئی ہے، ہم نے ماں باپ کا بدلہ چکا دیا. یہ ظلم ہے. ایک پلڑے میں بیٹا 10 دیگیں بنوا لے اور دوسرے پلڑے میں 5 وقت وہ اتحیات میں بیٹھے اور پڑھے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. بتائیں ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے یار؟ یہ ظلم ہم نے شروع کیا، ہم نے. اور اگر ہم نہیں بند کریں گے تو کیا ہوگا؟ کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اگلی حدیث پاک سنیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے خون کا جو پہلا فوارہ نکلتا ہے، شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اس کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے. یہ کس کا مرتبہ ہے؟ شہید کا. اسی سے اگلی حدیث سنیں. میرے نبی پاک نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو جائے، اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. مرتبہ کیا تھا کہ ایک قدم زمین پہ، دوسرا کہاں پہ ہے؟ لیکن قرض کب معاف ہوگا؟ جب بندہ معاف کرے. اب اس سے آگے میری تھوڑی سی گفتگو سنیں. یار قرض تو شہید کو معاف نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب کا دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت ہے، اب 10 روپے کے ایصال ثواب کریں، دین منع نہیں کرتا. 10 لاکھ کی طاقت ہے، 10 لاکھ کا کھانا بنائے، دین منع نہیں کرتا. لیکن قرضہ اٹھا کے برادری میں ناک رکھنا، یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ 10 لاکھ کے مقروض ہو کے برادری میں ناک رکھ لو، بعد میں 6 مہینہ قرضہ اتارتے رہنا. اس سے بہتر تو کسی کو نہ بلاتا، اکیلا کمرے میں بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے قرآن کا ایک رکوع پڑھ لیتا،
ماں باپ کو ٹھنڈ اس سے پڑ جاتی. میرا سوال ہے، میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. ہم جب گھر سے آئے تھے کیا کہہ کے آئے تھے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چہلم پہ جا رہے ہیں. مجھے بتائیں چہلم زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مردے کا؟ بولیں تو صحیح یار. میں جانتا ہوں اتنی سخت باتیں پہلی بار سننے ہیں، تھوڑا ہاضمہ تو خراب ہوگا نا یار، کیونکہ دیسی چیز کبھی کبھی ہضم ہوتی ہے. ولایتی کھا کھا کے نا پریشان اتنے ہو گئے ہیں کہ دیسی چیز اب بچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ایک بات یاد رکھے، میں نے جواب آپ کو نہیں دینا، میں نے اس نبی کو جواب دینا جس نے مجھے اپنا منبر دیا. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، علامہ صاحب میرے سے ناراض نہیں ہونا آپ نے. مولوی نا عوام کو راضی کرتے رہے اور دین بیان نہیں کر سکے. آپ دین بیان کریں، جس دن مصطفیٰ راضی ہوگے نا، مخلوق آپ کے قدموں میں بیٹھی ہوگی. ایک بار نبی تو راضی کرو یار. لوگوں کی واہ واہ آپ کی بخشش نہیں ہے. میں یہاں پہ لچھے دار تقریر کروں، لوگوں سے نعرے لگواؤں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ نہیں. میں کسی ایک بندے کو بھی دین سمجھانے میں کامیاب ہو گیا نا، وہ جب تک عمل کرتا رہے گا میری قبر روشن رہے گی. بھائی دین سے خالص ہو جاؤ، دین سے. آپ سب نیچے کیوں بیٹھے ہیں، میں اوپر کیوں بیٹھا ہوں کہ میں دین بیان کر رہا ہوں؟ یار دین بندہ صرف بیان کرے تو اتنی عزت ہے، وہ اس پر عمل کرے تو کتنی عزت مل جائے گی یار. دین سے خالص ہونا پڑے گا. اب میرا سوال ہے یار آپ سے، آپ نے اپنی بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرنا ہوتا ہے نا، آپ جہیز اتنا دیتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے. بہت سارا سامان پڑوسیوں کے پاس رکھنا پڑتا ہے. جہیز اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا، اور جاتے وقت تھوڑی توجہ میری طرف کریں یار، ہو جائے گا ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو بیٹھو، توجہ میرے حل کرو، سنیا دا ہی کٹ ہے. جہیز کتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا. بیٹی کو جب رخصت کیا تو قرآن کے سائے میں رخصت کیا. ہم کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھیں بھئی قرآن کا سایہ کر کے رخصت کیوں کر رہے ہو، تو ایک ہی جواب ہے کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا. یار سوچو تو صحیح، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی. ہم نسلوں کو نا سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے. ہوتا کیا ہے، ماں کی چوڑیاں اتارنے کے لیے بیٹی آ جائے گی، بالیاں کانٹے اتارنے کے لیے تو بیٹی آ جائے گی. ماں کو نہلانا کس نے ہے؟ ماں کو کفنانا کس نے ہے؟ باپ کی گڑی اتارنے کے لیے، چیک بک نکالنے کے لیے، موبائل نکالنے کے لیے، پرس نکالنے کے لیے تو بیٹا آ گیا. باپ کو نہلانا کس نے ہے؟ آج کے اس درس میں آپ کے لیے سوالیہ نشان یہ ہے، کیونکہ مجھے یہ اعتبار نہیں ہے، آپ کو بھی یہ اعتبار نہیں کہ ہمارا جو سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں اس نے باہر بھی آنا کہ نہیں آنا، دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. سوال یہ ہے کہ اگر آج آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں تو کیا ہماری اولادیں ہماری بخشش کروا سکتی ہیں؟ صرف یہ سوال ہے آپ کے لیے. ہم نے نسلوں کو کیا دیا ہے، یہ سوال ہے. اگر گھر اور گاڑی دی ہے نا، ایک بات پہ یاد رکھیں، دولت کمانا گناہ نہیں ہے، اچھا وسیع رزق کمانا بھی گناہ نہیں ہے. دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ڈیفنس میں چلے جائیں، آپ قبرستان میں چلے جائیں ڈیفنس کے، جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے کروڑوں کے گھروں میں اور لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لیکن پورے قبرستان میں آپ کو قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا. سوال ہے کہ اس نے کمایا کیا؟ کما کے حساب قبر میں وہ دے رہا ہے، عیاشی پیچھے والے کر رہے ہیں. آپ سب گھر میں کیا کہتے ہیں؟ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں. ہم نا جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل لے کے جاتے ہیں. اچھا چیلم زندہ بندے کا کہ مردے کا؟ اچھا وہ جو پھل ہم لائے ہیں وہ زندہ بندے نے کھانا ہے کہ مردے نے؟ اچھا آئے مردے کے لیے تھے، لائے زندہ کے لیے، تو مردے کے لیے کیا لائے؟ کچھ نہیں. تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں، کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے، ہمارے لیے یاسین پڑھ کے آئیں گے. مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو. جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی. اگر ہم نے ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے ہو کے گزار دی ہے نا، تو میرے بھائی لوگوں نے ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے نہیں آنا.
ہم سلوک کیا کر رہے ہیں مرنے والوں کے ساتھ؟ اب تو اللہ تعالیٰ جس کو وسیع اس کے لیے کسی کی میت پہ دعا مانگے تو ہاتھ پیٹ پہ رکھے ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے پہ شرم آ رہی ہے، وہ کم از کم رب کے آگے تو ہاتھ پہ لا لے، اور رب سے تو کھول کے مانگ لو۔ میں اپنی طرف اشارہ کروں، ہم کتنے ظالم ہیں۔ مرنے والا علامہ صاحب جب اس کے گھر کے باہر وہ دریاں بچھاتے ہیں نا 3 دن کے لیے، کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، فاتحہ کے لیے آتے ہیں، علامہ صاحب ہمارا انداز کیا ہے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے، چوتھا آیا آ کے وہ کیا کہ دعا کر لو، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اب سب نا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں ہاتھ پھیریا کہ نہیں پھیریا؟ اچھا ایک نے ہاتھ پھیرا، سب نے پھیر لیے، کسی نے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، بات پوری ہوئی نہیں ہوئی، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، دعا مکمل ہوئی کہ نہیں، ایک نے ہاتھ پھیرا، سب نے پھیر لیا۔ وہ جس سے مانگ رہے تھے اس کو دھوکہ دیا، یا جس کے لیے مانگ رہے تھے اس کو دھوکہ دیا؟ وہاں دریوں میں بیٹھ کے سارا دن اخبار پڑھیں گے، وہ اخبار پڑھنے سے مرنے والے کو کتنا ثواب ہو گیا؟ سارا دن وہاں بیٹھ کے فیس بک چلائیں گے، آپ کی فیس بک چلانے سے مرنے والے کو کیا مل رہا ہے؟ 10 منٹ بیٹھ جاؤ لیکن خالص ہو کے بیٹھو، ایک دفعہ کل واللہ پڑھ کے اٹھ کے چلے جاؤ۔ دین نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ 3 دن وہیں بیٹھے رہو، لیکن مرنے والوں کو دھوکہ نہ دو، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ قائد اعظم کے ایک ساتھی تھے، ان کے نا بہت سارے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، عالم تھے۔ ان کے دور میں ایک درزی تھا، اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا، دکان بند کرتا اور جنازے کے لیے چلا جاتا۔ تو اس درزی کے جو پڑوسی دکاندار تھے وہ اس سے کہتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو اپنے کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا باؤ جی میں سنیا ہے، جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا۔ وقت بیتا گیا بیتا گیا بیتا گیا، وہ جو عالم تھے قائد اعظم کے ساتھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ جنازہ اتنا بڑا تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب جنازہ ہو گیا تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ اب جو لوگ وضو کر رہے تھے انہوں نے وضو کیا، وہ بھی شریک ہو گیا، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جنازہ پڑھ لیا نا، ساتھ دوست کہہ رہا چلا چلیے، کہنا ٹھہر میرے پتر نے ملنا وا، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں اپنی اصلاح بھی کر رہا ہوں، ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ چلے آپ کی بھی ہو جائے۔ بندہ کیا کہتا ہے، ٹھہر مجھے پتر نے مل کے آنا۔ میرا سوال آپ سے ہے، اپنے ضمیر سے بھی ہے آپ سے بھی ہے، ہم مرنے والے کے بیٹے کو تسلی دینے کے لیے ملتے ہیں کہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے ملتے ہیں، کہ انہیں پتہ چلے کہ جنازہ پڑھن میں بھی آیا ویسا؟ اور یار جب ہم مرنے والوں کو یہ دھوکے دے رہے ہیں نا، تو لوگوں نے ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے نہیں آنا۔ نسلوں کو یہ دین دیں، بیٹا کھانا بنے یا نہ بنے، جس وقت تیرے ماں باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہونا، ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع پڑھ لینا۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر کھول کے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ توجہ کریں، نیچے ماں یا باپ سے پوچھا جا رہا ہو، بتا تیرا رب کون ہے، اور اس کے سرانے بیٹھ کے بیٹا پڑھ رہا ہو الرحمن الرحیم، اور فرشتوں نے اپنے پروں سے گھیرا ہو، بتا ماں باپ کی قبر آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظلم نہ کریں مرنے والوں سے، نہ ظلم کریں، ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ 10 دیگیں پکانے سے بہتر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پکاؤ، میں فتویٰ نہیں دے کے جا رہا، کیونکہ بات کا مطلب سمجھے، مطلب کی بات نہ سمجھے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مطلب کی بات نکالا کرتا، مولوی صاحب ہے کیا کہ گئے سی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کھانا تب بنائیں جب سگے بیٹے نے سگی بیٹی نے قرآن پڑھ لیا ہو، ماں باپ کے لیے نفل پڑھ لیے ہوں، اس طرف ہم جا نہیں رہے، ہم ریڈی میڈ بخشش چاہتے ہیں۔ یعنی میرا باپ ہے، وہ ساری زندگی میری پرورش کرنے کے لیے دھکے کھائے، ساری زندگی مجھے پالنے کے لیے اپنے مالک سے گندی گالیاں بھی سنے، اور جب میرے باپ کو میرے قرآن کی ضرورت ہو تو میں بچوں کے جا کے بھیک مانگوں کہ میرے باپ کے لیے سپارہ پڑھو، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے باپ نے زندگی میرے لیے گزاری ہے، میری پرورش کرنے کے لیے گزاری ہے، اور میں اس کی بخشش کے لیے لوگوں کے ترلے کروں؟ نہیں، آپ اپنے گھروں میں جا کے اپنے بیٹے کو بٹھائیں، بیٹا تیرے پیو دی خواہش ہے کہ جدو وہ جاوے تو انہوں تو نواویں،
اس کے لیے کوئی 10 سال کا کورس نہیں ہے. اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس بچے کو لاؤ کہ علامہ صاحب اس کو بس اتنا بتا دے کہ نہلانا کیسے ہے، کہ جب میں جاؤں تو مجھے میرا بیٹا نہلائے. اور بھائی اپنا ہوگا تو کسی کو بتائے گا نہیں، اور غیر ہوگا تو کبھی چھپائے گا نہیں. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پائلٹ بنائے. دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا. لیکن ایک پتر عالم دین بھی بناؤ. کہتے ہیں نا خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک وکیل ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. سوچو اگر ایک عالم دین ہو تو کیا خاندان کو وہ غسل کے لیے ترسنے دے گا؟ ماں باپ کے جنازوں کو پڑھائی کے لیے وہ ترسنے دے گا؟ آپ مجھے بتائیں، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو باپ کے جنازے میں، ماں کے جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ بولو تو صحیح یار. میں جانتا ہوں بڑی کڑوی دوائی ہے، لیکن کڑوی دوائی کا اثر اچھا ہوتا ہے. بیٹا ڈاکٹر ہو تو زیادہ لوگ کون سے آئیں گے؟ انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو. سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو. اور بھائی جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں دستاریں نظر، تمہیں ایک مولوی ڈھونڈ رہے ہو جنازہ پڑھانے کے لیے، پیچھے ہاتھ باندھ کے سینکڑوں علماء کھڑے ہوں گے یار، جن کے سینوں میں قرآن اور حدیث ہو. جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ انہیں بخش دے. سناؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ اس واسطے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا جنازہ کیسا ہو. ٹھیک ہے، مولا علی نے کیا فرمایا؟ جب کسی سے دوستی کرو تو اپنے جنازے کی پہلی صف تیار کر رہے ہو. جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسے تمہارے جنازے کی پہلی صف ہوگی. گزارش بس اتنی ہے، مرنے والوں کو دیگوں میں بند نہ کریں یار. یہ سنیوں نے ظلم کیا ہے، آج اس ظلم پہ آنکھیں کھول لو، اپنا مرنا آسان ہو جائے گا. جو بات کرے ہمارا نا ایک اور المیہ کیا ہے، جو بندہ سیدھی سیدھی بات کرے شک کرتے ہیں بندہ سنی بھی ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو اٹھا کے مسلک سے نکال لیں. اور مہربانی کرو یار، خدا کا واسطہ ہے، دین تو خالص بیان کرو یار. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوتگی والے گھر میں کھانا لے کر گئے ہیں، ہم انہی کے گھر کے باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. 3 دن سو کے ہیں، اس میں مرنے والے کے بچوں کا سہارا بنو. جو مزدور 500 روپے دیہڑی لگاتا ہے نا، وہ مزدور مر جائے نا، 5,000 روپے کا کفن، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن کا. اب 3 دیگیں بھی بنی تو 50,000 کی بنتی ہیں. یعنی وہ مزدور جس کی دیہڑی 500 ہے نا، اس کو قبر میں ڈالنا ہو تو 1,00,000 روپیہ چاہیے یار. جینا تو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہو گیا. خدا کے واسطے مرنا آسان کر لو. غریب بندے کا تو مرنا بھی مشکل ہو گیا، اس پر ظلم نہ کرو. تگڑا بندہ بڑے بڑے چیلم کرا لیتا ہے، ماڑا بندہ کہتا میرے کو پیسے ہوندے میں بھی ایڈی وڈی محفل کراندہ. اس کو دین سکھاؤ یار. پتر محفل کروانا بخشش نہیں ہونی، بہ کے پیو واسطے قرآن پڑھ لے، بہ کے ماں واسطے قرآن پڑھ لے. 500 دیہڑی والوں کے پاس بھی 1,00,000 ہو تو وہ باپ کو دفن کر سکتے ہیں. یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ اس واسطے مرنے والے کے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دو، قیامت تک دین چلتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یا جتنے درختوں کا سایہ آج ہم لے رہے ہیں، ہم نے نہیں لگائے، ہمارے بڑوں نے لگائے تھے. سایہ کون لے رہا ہے؟ ہم. ایک درخت آپ بھی لگا کے جائیں، آپ کی 10 نسلیں بھی آ جائیں گی، ان کا ثواب ختم نہیں ہوگا. اس واسطے اس سال ثواب کو رسم و رواج سے نکال کر دین کی طرف لے جائیں. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ المبین.